بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے بچے اور بڑے۔ ہمارے اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں بچوں کے ساتھ ساتھ ایک گیسٹ بھی موجود ہوتے ہیں جو ہمیں بہت سی اچھی اور دینی باتیں بتاتے ہیں، جن سے بچے سوالات کرتے ہیں اور وہ ان کے جوابات کے ساتھ ساتھ بہت ساری گائیڈنس بھی دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو دیں گے انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ بہت ساری دینی معلومات۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو امتی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے حرم کی نیکیوں میں سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ فرمایا، حرم کی ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ اب بڑھتے ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے۔ تلاوت قرآن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نعمان بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ سنائیں؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال۔ آج آپ کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ آج میں سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کروں گا۔ جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے۔ بولا لو پھر مجھے مدینے میں بولا
کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کے گلی میں اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفن بنے گا ہمارا سرکار کا مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق پہ پلانا مدنی مدینے والے تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے یہ مریض مر رہا گئے تیرے ہاتھ میں شفا گئے اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں پہنچوں جانا میں گرے با چاک سینہ چاک میں پہنچوں جانا میں گرے با چاک سینہ چاک ارادے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو میٹھے میٹھے مدینے کی بات اب حاضر نصیب فرمائے آمین. پیارے بچوں اب بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے گیس سے سوالات.
बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में ऑडियंस में से कुछ बच्चे हमारे गेस्ट से सवालात करेंगे और हमारे गेस्ट उनके जवाबात इरशाद फरमाएंगे और बच्चों की तरबियत भी फरमाएंगे। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं मोहम्मद कुर्बान अत्तारी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आजकल आपकी दावत इस्लामी में क्या मसरूफियात हैं? दावत इस्लामी में तो दीनी कामों के हवाले से मसरूफियात होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ दावत इस्लामी का जो स्पेशल जो एक तरह से डिपार्टमेंट है फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी, जो दुनिया के कोने कोने में एक एक घर में जाकर कुरान करीम की तालीमात को, इस्लामी तालीमात को आम कर रहा है, फैला रहा है, तो उसमें चीफ एजुकेशनल इंचार्ज के तौर पर मैं अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। बाकी इसके अलावा दीनी जो खिदमत होती हैं, दीनी काम होते हैं हमारे, तो वो भी सर अंजाम दिए जाते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम सेगमेंट शुरू करें? बिल्कुल इजाज़त है जी। तो सबसे पहले सवाल कौन करेगा? जी आप करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हुसैन है और मेरा आपसे सवाल है कि अमानत में ख़यानत क्या होती है? अल्लाहु अकबर। अमानत में ख़यानत क्या होती है? पहले अमानत को समझ लेते हैं, ख़यानत भी समझ में आ जाएगी। अमानत ये होती है कि कोई चीज़ है, कोई चीज़ या कोई भी ज़िम्मेदारी वो आपको दी गई इसलिए कि आपने उसका हक़ पूरा करना है। मिसाल के तौर पर अभी कारी साहब ने तिलावत की, तो कारी साहब की ये ज़िम्मेदारी है ना कि वो तिलावत को कैसे करें, सही करें या गलत करें? सही करें। तो सही करना, जिन्होंने इनकी ज़िम्मेदारी लगाई है ना कि आपने कुरान करीम की तिलावत करनी है, इसका मतलब ये है कि अब इनको जो ज़िम्मेदारी दी गई ये अमानत है। इन्होंने कुरान करीम की तिलावत ठीक और दुरुस्त करना है। लेकिन अगर ये उसमें क्या करते हैं, गलती करते हैं जानबूझ के, अब ये ख़यानत हो गई। कोई भी ज़िम्मेदारी किसी को दी गई और वो उस ज़िम्मेदारी को सही तरीके से अंजाम नहीं दे, ये ख़यानत है। और जो ज़िम्मेदारी दी गई गोया कि ये अमानत है। चीज़ की मिसाल ले लेते हैं। किसी ने आपको पेंसिल बॉक्स दे दिया, पेंसिल बॉक्स होता है, भाई ये पेंसिल बॉक्स आप रख लीजिए, अभी मेरे बैग में जगह नहीं है, मैं आपसे कल ले लूँगा। तो ये है आपके पास अमानत। क्या है ये आपके पास? अमानत है। अब कल जब आप आएंगे तो अब आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप जैसा उसने पेंसिल बॉक्स दिया था, बग़ैर किसी ख़राबी के, उसमें निशान लगाए बग़ैर, उसको फाड़े बग़ैर या उसको ख़राब किए बग़ैर आप उसको वो पेंसिल बॉक्स लौटा दें। ये है, इसको कहते हैं अमानत का पास रखना। आपने ख्याल रखा है अमानत का। लेकिन अगर नेक्स्ट डे आप आते हैं और पेंसिल बॉक्स क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, गायब कर देते हैं या ख़राब कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि अमानत में कर दी ख़यानत। तो आपके पास कोई भी चीज़ रखवाई जाएगी तो उसमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना होता। अगर कोई इस तरह का मसला कर देता है तो इसको अमानत में ख़यानत करना कहते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया है? जज़ाकल्लाह। जी अगला सवाल कौन करेगा? जी आप कर लें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वालेकुम मुनीर अस्सलाम। है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर हमें किसी ने कोई चीज़ अमानत रखवाई हो तो हम उसका ख्याल किस तरह रखें? हाँ, हमारे पास किसी चीज़ की अमानत रखवाई, कोई भी अमानत रखवाई, ख्याल कैसे रखना है? अगर मैं यूँ कहूँ कि जिस तरह अपनी चीज़ का ख्याल रखते हैं वैसे ख्याल रखें तो शायद बच्चों के दरमियान ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि बच्चे तो अपनी चीज़ों का भी ख्याल नहीं रखते। ऐसा ही है, बच्चों रखते नहीं रखते, या मैं गलत कह रहा हूँ? कुछ बच्चे तो होते हैं जो बहुत माशाल्लाह अच्छे होते हैं, वो क्या करते हैं अपनी एक एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। पेंसिल्स देखते हैं, उसको बिला वजह शॉप भी नहीं करते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो शॉप करते रहते, पेंसिल बिला वजह शॉप करते रहते हैं। और बाबा कहते हैं बेटा अभी तो आपको अपना पेंसिल दिलाई थी, ये क्या इतनी जल्दी ख़त्म कर दी? बाबा वो उसके निब का मसला हो गया था, मैं शॉप करता रहा। दोस्तों को पता होता है कि ये जो है पेंसिल बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं, शॉप करते हैं। इसी तरह कुछ बच्चे होते हैं वो बिला वजह रबड़ को यूज़ करते रहते हैं ना, हालांकि ज़रूरत नहीं होती है लेकिन यूज़ करते रहते हैं।
اسی طرح کچھ بچے ہوتے ہیں وہ کاپیز ہوتی ہیں کتابیں ہوتی ہیں ان پہ یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے جو پیج مڑ جاتے ہیں. کچھ بچوں کے دیکھا ہے نا پیج مڑے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن کچھ بچوں کی کاپیز آپ نے دیکھی ہوں گی, ان کی بکس دیکھی ہوں گی, بالکل کیسی ہوتی ہیں, بالکل سیدھی, ان کا ایک پیج بھی مڑا ہوا نہیں ہوتا. اگر انہوں نے اپنی بک پر کوئی چیز لکھنی ہے یاد دہانی کے لیے, ٹیچر نے کوئی بات بتائی اس کو لکھنا ہے ٹیمپریری, تو وہاں پہ وہ پین بھی یوز نہیں کرتے, وہ پینسل یوز کرتے ہیں. ہاں جہاں ٹیچر نے اگر آپ کو کہا ہے کہ اب آپ پین یوز کریں وہ ایک الگ کنڈیشن ہے, لیکن میں ابھی خیال رکھنے کا بتا رہا ہوں. تو اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو اس طریقے سے, کون سے طریقے سے, جو میں نے اچھے بچے کا بتایا, اپنی چیزوں کا خیال رکھتا ہے کہ بالکل اس کی ساری نظریں کہاں پہ ہوتی ہیں, اپنی چیز پر. اگر کسی کو یہ بات پتہ ہو کہ اس کی جو چیز ہے وہ چوری ہو سکتی ہے, کیا ہو سکتی ہے بچوں, چوری ہو سکتی ہے, تو وہ اپنی نظریں کہاں پہ لگائے گا, اسی چیز کے اوپر نا. جیسے پینسل رکھی ہوئی ہے اور اس کو پتہ ہے کوئی پہلی پینسل اٹھا سکتا ہے, تو وہ اگر بورڈ پہ بھی دیکھ رہا ہوگا لیکن ایک نظر کہاں پہ ہوگی اس کی, کوئی پینسل تو نہیں اٹھا رہا. دیسی کوئی پینسل کی طرف ہاتھ بڑھائے گا وہ فوراً, جی کیوں میری پینسل کو ہاتھ کیوں لگایا, یعنی کتنا بالکل ایکٹیو ہوگا وہ بالکل. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنی چیز کا خیال رکھنے میں کمپرومائز نہیں کر رہا ہے, بالکل کوشش اس کی یہ ہو رہی ہے کہ یہ چیز میری ضائع نہ ہو. تو بس جس طرح یہ اچھا بچہ جس کی میں نے مثال دی اپنی چیز کا خیال رکھتا ہے, تو آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اسی طریقے سے اس کی امانت کا بھی خیال رکھنا, ٹھیک ہے. تو جب آپ اس طریقے سے خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ امانت میں مسئلہ بھی نہیں ہوگا. جی اگلا سوال کون کرے گا؟ جی آپ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد خزیمہ ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بہت خوبصورت لقب ہے امین, اور پورا ایک مشہور ہے نا, صادق و امین. اچھا بچوں ایک بات بتاؤں آپ کو, امین کیوں کہا جاتا ہے وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن کب سے کہا جاتا ہے یہ بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں. ایسا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد آپ کو صادق و امین کہا جانے لگا, نہیں. بلکہ یہ جو جگہ تھی عرب شریف, وہاں پر برائیاں بہت ساری عام تھیں, بہت ساری برائیاں عام تھیں نا, ہم سنتے بھی رہتے کس کس قسم کی برائیاں تھیں. تو اس برائی والے ماحول میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع سے ہی, جیسے جو قریش تھا نا, قبیلہ قریش, وہ بزنس کرتا تھا, تو بزنس میں لوگ دھوکہ دیتے ہیں نا, جھوٹ بھی بولتے ہیں اور غلط چیز کو, خراب چیز کو اچھا بنا کے پیش کرتے ہیں, نقصان دہ چیز کو فائدے والی بتا کے پیش کرتے ہیں. تو بزنس میں ہوتا ہے, تو جو قریش قبیلہ تھا وہ بزنس کرتا تھا, تو وہاں پر یہ والی برائیاں بھی عام تھیں. اسی طریقے سے وہاں پر لوگ دوسرے کو چیز رکھواتے تھے نا, کیونکہ پہلے تو جیسا بھی سسٹم ہے کہ پراپر وے میں آپ کوئی چیز رکھواتے ہیں کچھ جگہوں پر, وہاں سیو رہتی ہیں, گارنٹیز ہوتی ہیں, تو وہاں پہلے زمانے میں بھی ایسا سسٹم تو تھا لیکن پراپر وے میں ایسا نہیں تھا. تو بعض اوقات لوگ کیا کرتے تھے, بلکہ بعض اوقات نہیں, برائیاں تو زیادہ عام تھیں نا اس وقت, تو بہت زیادہ لوگوں کی امانتوں کو, لوگوں کی چیزوں کو ضائع کر دیتے تھے. جیسے کسی نے اپنا سونا رکھوایا, سونا ضائع کر دیا. اب کوئی سونا لینے کے لیے گیا تو ایک تو سونا دینا چاہیے, سونا بھی نہیں دیا, اوپر سے ڈانٹا بھی اور پھر سزا بھی دی, مارا بھی. تو کتنا ظلم ہو گیا, ظلم بھی کیا. تو ایسا تھا. تو اس برے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا. 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو مال تجارت تھا نا, بزنس کا سامان, وہ لے کر گئے تھے. تو 25 سال کی عمر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اس سے بھی پہلے سے, بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے مشہور ہو گئے تھے. کیسے مشہور ہو گئے تھے؟ سب جانتے تھے یہ سچ بولتے ہیں. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے چیزیں رکھوانا شروع کی شروع سے ہی, تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بھی چیز کو ضائع نہیں کیا. جس نے جو امانت آپ کے پاس رکھوائی آپ نے اس کو لوٹا دی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مشہور ہو گئے امین. امین کا مطلب ہوتا ہے امانت کا پاس رکھنے والا, امانت دار, امانت ضائع نہ کرنے والا. یعنی آپ دیکھیں نا, ہجرت کی رات
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر اتنے سارے لوگ جمع ہیں، اور پتہ ہے کیوں جمع ہیں؟ وہ اس لیے جمع ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں۔ اب بتائیں کتنی خطرناک رات ہے نا یہ۔ لیکن اس رات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت تو فرما رہے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر آرام فرمایا کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ کیوں سو جاؤ؟ کیوں سو جاؤ؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب ہے اس لیے کہ وہاں پہ جو لوگ تھے ان میں وہ لوگ بھی تھے جو آپ کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کو آپ پر اتنا بھروسہ تھا، اپنی امانتیں بھی آپ کے پاس رکھوائی ہوئی تھی، اپنی چیزیں آپ کے پاس رکھوائی ہوئی تھی، تو آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ چیزیں ان کو مل جائیں، اگرچہ یہ میرے دشمن ہیں لیکن ان کی امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو اتنی زیادہ امانت کا خیال رکھنے والا ہو تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صادق و امین۔ ہمارے نبی سچے بھی ہیں، بلکہ ہم سب کو سچا بنانے والے بھی ہیں، اور امانت دار بھی ہیں، بلکہ ہمیں امانتوں کا خیال کیسے رکھنا ہے اس کی تعلیم دینے والے بھی ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے امین کہا جاتا ہے۔ جی قربان بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارے بچے اور بڑے پروگرام کے کتنے ایپیسوڈ ہو گئے؟ ہاں، یہ ایک بڑا مشکل تو سوال ہو گیا کہ کتنی ایپیسوڈ ہوئی ہیں، شاید 100+ تو ہو گئی ہیں، اتنا تو مجھے یاد ہے۔ جس ایپیسوڈ میں ابھی آپ آئے ہیں وہ 100 ہے۔ اچھا، وہ 100 ہے، چلے سینچری ہو گئی یعنی۔ جی، تو آپ اس پروگرام کے بارے میں کیا بولنا چاہیں؟ اس پروگرام کے بارے میں ماشاءاللہ مدنی چینل کا تو ویسے سارے ہی پروگرام اچھے ہیں، یقیناً مدنی چینل کا جو ایک ایم ہے، ایک مقصد ہے کہ اسلامی تعلیمات کو عام کرنا، آسان کر کے عام کرنا، اور ہر ایک کے لیے عام کرنا۔ چاہے بچہ ہو تو بچوں کے لیے بھی پروگرامز ہو رہے ہیں، بڑوں کے لیے بھی ہو رہے ہیں، جوانوں کے لیے بھی، اور تو بزرگوں کا بھی مدنی چینل ہے۔ تو اس پروگرام میں یہ خاصیت کچھ یوں ہے کہ آپ گیسٹ بلاتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں، جیسے بھی آپ سوالات بھی کر رہے ہیں، ان کے تجربات کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کو انوکھی بات بھی بتاتے ہیں۔ تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، بچوں کو ایک نیا وے ملتا ہے سیکھنے کے لیے۔ تو ویسے محفل نور بھی ہوتی ہے، محفل کا بھی سما ہوتا ہے، پھر نعتوں کے بھی پروگرام ہوتے ہیں، لیکن اس کی الگ تھیم ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جب گیسٹ سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے نا، تو بچے اور زیادہ اس کو مطلب یوں سمجھیں کہ اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور اس سے زیادہ سیکھ لیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے۔ جزاک اللہ۔ جی، آخری سوال کون کرے گا؟ جی آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمر ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے، بعض بچے اس طرح کرتے ہیں، اپنے دوستوں کی چیز چھین کر دوسروں کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو نہیں دینا، امانت ہے، کیا اس طرح کرنا ٹھیک ہے؟ ہاں، وہ بچہ امانت کے لیے کے طور پہ دے رہا ہے جس کی وہ چیز ہی نہیں ہے، جس کی وہ چیز ہی نہیں ہے۔ اگر میرے پاس پین ہو، ان کا پین ہے، وہ میرے پاس آ گیا اور میں آپ کو دے دوں، کیا آپ امانت کے طور پہ رکھ لیں؟ کیا وہ پین میرا ہے؟ میرا نہیں تو میں دے بھی نہیں سکتا۔ جب میں دے بھی نہیں سکتا تو پھر آپ لے بھی، آپ کو پتہ ہے نا وہ چیز اس کی ہے، وہ کاپی ان کی ہے، وہ ڈائری ان کی ہے۔ کچھ بچے ایسے شرارت کرتے ہیں، ٹیچر نے ڈائری لکھی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ پورا ہوم ورک کرنا ہے، یہی چیزیں یاد کرنی ہے، اور چھٹی کے ٹائم وہ بیگ سے ڈائری نکال کے دوسرے کو دیتے ہیں شرارت کے طور پہ۔ اب بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، دیکھیں جو مدنی چینل نہیں دیکھتے ان کو پھر اس چیز کی انفارمیشن بھی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی ان کو گائیڈ بھی نہ کرے تب بھی نہیں ہوتی۔ لیکن ماشاءاللہ جو مدنی چینل ابھی دیکھ رہے ہیں، جیسے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کا ایک کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے کہ امانت کیا ہے، امانت کب بنتی ہے، جبکہ اس کی اپنی چیز وہ آپ کو دے۔ اب کچھ بچے جو بیچارے لے لیتے ہیں نا، وہ پتہ ہے کیا سمجھ کے لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہو بھائی اب تو میرا وعدہ ہو گیا، اب تو یہ تو امانت ہو گئی، میں تو واپس نہیں کر رہا۔ ان کی چیز ہے، سپوز کریں ان کی اعزازان بھائی کی، یہ بول رہے ہیں میری چیز ہے، میری ڈائری ہے، مجھے دے دیں، لیکن یہ دے ہی نہیں رہے، کہہ رہے میں کیوں دوں، یہ تو انہوں نے رکھوائی ہے، میرے پاس امانت ہے۔ تو یہ کوئی امانت نہیں ہوتی۔ اولاً تو نمبر 1 کسی بھی بچے کو کبھی بھی اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ ہے انسان کی اس سے بہت دل آزاری ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آذا مسلمن فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی نا، اس نے مجھے تکلیف دی۔ یعنی ہم کسی مسلمان کو تکلیف دے رہے ہیں تو کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرماتے ہیں ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ مطلب معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز ہو، جیسے بھی یہ ایک چیز چھین کر دوسرے کو دینے والی بات ہے ایز امانت کے طور پر، تو اس میں بھی یا کسی بھی طریقے سے کسی کو تکلیف ہو تو یہ حدیث یاد کر لینی چاہیے کہ میں تو اس کو تکلیف نہیں دے رہا، اس کو تو پریشان نہیں کر رہا، یہ تو اللہ پاک تک بات جا رہی ہے۔ تو پھر انشاءاللہ جب ایسا ذہن بنائیں گے تو آپ ڈسٹرب بھی نہیں کریں گے، اور کوئی اس طریقے سے کوئی چیز دے تو لینی بھی نہیں ہے اور دینی بھی کبھی بھی نہیں دینی۔ جزاک اللہ خیر۔ جی
پیارے بچوں، اب بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، انوکھی انفارمیشن میں آج ہم مخلوقات کے بارے میں سنیں گے، اور مخلوقات میں جو سب سے افضل، سب سے زیادہ مرتبہ اللہ نے جس مخلوق کو دیا اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ دیکھیں، اللہ پاک نے بہت ساری مخلوقات اپنی قدرت سے پیدا فرمائی ہے۔ اگر ہم آسمان کو دیکھیں، یہ نیلا سا آسمان ہمیں نظر آتا ہے دن میں، یہ کتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے نا، اس کا کنارہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کا کنارہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ستاروں کو دیکھیں، چمکتے دمکتے ستارے، کتنے سارے ستارے کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ اور اگر سورج کو دیکھیں تو سورج دن میں پوری دنیا کو چمکاتا ہے اور ہمیں کتنے سارے فوائد دیا کرتا ہے۔ سورج کے اپنے بینیفٹس ہیں، اللہ پاک نے کتنا بڑا سورج بنایا ہے، اس کی روشنی کتنی زبردست ہے۔ اچھا، اگر رات میں چاند کو دیکھیں تو چاند کتنا پیارا لگتا ہے، اس کی وائٹ کلر کی روشنی کس طریقے سے رات میں ہمیں روشنی فراہم کیا کرتی ہے، اور دیکھ کر آنکھوں کو بھی مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے۔ چاند ایسا لگتا ہے نا، ٹھنڈا سا، پیارا سا۔ اگر ہم زمین کی طرف آئیں تو زمین میں بڑے بڑے پہاڑ اللہ پاک نے بنائے، پہاڑ مضبوطی کی علامت ہے نا۔ اسی طرح اللہ پاک نے جانور بنائے ہیں، چلتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں، پرندے بنائے اڑتے ہیں، اور مچھلیاں بنائی ہیں سمندر میں تیرتی ہیں، مچھلیاں ہم کھاتے بھی ہیں، رائٹ۔ اور باغات میں جائیں، کتنے پیارے پیارے پھول ہوتے ہیں، لمبے لمبے درخت ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیڑ بھی ہوتے ہیں۔ یہ ساری خوبصورتی ہے، یہ اللہ پاک نے اتنی ساری مخلوقات بنائی ہیں۔ لیکن اتنی ساری جو مخلوقات بنائی ہیں، ان میں سے ایک مخلوق ایسی ہے جسے اللہ پاک نے ان تمام مخلوقات سے زیادہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، اور اس مخلوق کو کہا جاتا ہے اشرف المخلوقات۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، اور وہ ہے انسان۔ کون ہے بچوں؟ جی ہاں، انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان کی بات ہی الگ ہے، اس کی خصوصیات ہی الگ ہیں، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی بھی اپنی اسپیشلٹی ہے۔ لیکن جو جانور ہیں وہ بس چلتے ہیں، وہ جانور ہیں۔ جو پرندے ہیں وہ پرندے ہیں، وہ اڑتے ہیں۔ جو پہاڑ ہیں آخر وہ پھر کیا ہیں؟ پتھر ہیں۔ پہاڑ جو بھی ہیں بس پتھر ہیں۔ لیکن جو انسان ہے نا، اللہ پاک نے ان میں بہت ساری اسپیشلٹیز اور بہت ساری خصوصیات رکھی ہیں۔ آپ دیکھیں، اللہ پاک نے انسان کو زبان دی ہے نا۔ ابھی آپ جو ساری میری باتیں سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں اور آپ میری ساری باتیں سن رہے ہیں، آپ نے مجھ سے سوالات کیے، آپ کے دماغ میں جو سوال جیسا آیا آپ نے مجھ سے کر دیا۔ زبان سے ہم اللہ پاک کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، اور زبان سے ہم اپنی فیلنگز، احساسات دوسروں کو بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی خوشی ہو رہی ہے، کوئی بات آپ نے دوسرے کو بتانی ہے، تو وہ بھی کس سے بتاتے ہیں؟ زبان کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر کوئی جانور یہ سارے کام کرنا چاہے تو پاسبل ہے؟ کوئی بھی جانور اپنی کوئی ساری باتیں اس طرح دوسرے کو شیئر نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے ہمیں ایک خاص چیز دی نا، زبان، ہم بول سکتے ہیں، جو چاہے جس طرح چاہے بول سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں عقل بھی دی ہے۔ عقل، دماغ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ ہمارے پاس دماغ ہے تو اس سے ہم نے کیا بنا دیا؟ جہاز۔ یعنی آج ہم کس میں اڑتے ہیں؟ ہوا میں۔ کوئی سوچ سکتا ہے؟ اللہ نے ہمیں دماغ دیا تھا، ہم یہاں تک، اور زمین کے یعنی جو زمین ہے اس میں بھی کتنی گہرائی تک چلے گئے عقل کے استعمال سے، اور ایسی چیزیں ایجاد کر دی جو سمندر کی گہرائیوں کے اندر بھی انسان کو لے جاتی۔ یہ سب کس کی وجہ سے؟ دماغ، عقل کی وجہ سے۔ یہ عقل ہے جس سے ہم بہت کچھ اپنے لیے اچھا کر سکتے ہیں، اور کوئی برا کرنا چاہے تو بہت کچھ برا بھی کر۔ عقل ہی کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ غلط کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو عقل اللہ پاک نے دی ہے، اس لیے دی ہے تاکہ اس کا درست استعمال کر کے اچھے کام ہی کیے جائیں۔ اللہ پاک نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے۔ جس کے پاس عقل ہے، انسان کے پاس عقل ہے، تو وہ عقل کا صحیح استعمال کر کے اللہ کی عبادت کرے گا۔ یہ عقل کا صحیح استعمال ہے۔ لوگوں کے فائدے والے کام کرے گا، یہ عقل کا صحیح استعمال ہے۔ لیکن جانور کو تو نہیں پتا نا، جانور تو جس کو چاہے ٹکر مار دے، اور جس کو چاہے پنجہ مار دے۔ پرندہ بھی ایک دم چونچ میں آئے کچھ بھی چیز چھین کے لے جا۔ جانور، پرندہ، یہ تو چیزیں ہیں، ان کے پاس تو عقل یہ والی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں عقل خوبصورت عطا فرمائی۔ اگر آپ آگے بڑھیں تو اختیار کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کنٹرول۔ یعنی آپ اچھا بھی کر سکتے ہیں اور آپ برا بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے کنٹرول میں ہے۔ تو جو اچھا انسان ہوگا وہ کیا کرے گا؟
اور جو اچھا انسان نہیں ہوگا وہ کیا کرے گا؟ برا کرے گا. تو اللہ پاک نے ہمیں اتنی ساری چیزیں عطا فرمائی نا, اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص بات جو انسان کے پاس ہے نا, وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ پاک نے ہماری ہدایت کے لیے, ہماری دنیا اور ہماری آخرت بہتر کرنے کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھی ہم میں سے ہی بھیجا ہے. انسانوں میں سے ہی انبیاء رسول آئے نا, وہاں ہمارے پاس آئے, انہوں نے ہمیں ہدایت دی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک دیا, قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں, اور ہمیں پیاری پیاری باتیں بتائیں, ان کو ہم احادیث طیبہ کہتے ہیں. زندگی گزار کے دکھائی, اسوہ حسنہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ کے معمولات ہمارے سامنے. ان سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ہدایت ملتی ہے. کیا ملتی ہے بچوں؟ جب انسان کو ہدایت ملتی ہے تو پھر انسان غلط راستہ نہیں اپناتا بلکہ صحیح راستہ, ایک ایسا راستہ اپناتا ہے تو دنیا میں بھی اس کو کامیاب کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو کامیاب کر دیتا ہے. تو جب ہم سب انسان ہیں اور اللہ کا اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے نا, کہ اللہ پاک نے اتنی ساری مخلوقات میں سے ہمیں سب سے افضل مخلوق بنایا, انسان بنایا, اشرف المخلوقات بنایا. اور اس پر اللہ کا بچوں شکر ادا کرنا چاہیے. شکر کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ زبان سے شکر ادا کریں, جیسے الحمدللہ. کیا کہنا ہے؟ اور اردو میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اردو میں کوئی بتائے گا کیسے کہیں گے؟ اللہ پاک کا شکر اگر اردو میں ادا کرنا ہو تو کیسے ادا کریں گے؟ ہاں آپ بتائیے. یا اللہ تیرا شکر ہے. ماشاء اللہ, یہ بھی شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. یعنی زبان سے بار بار اس بات کا اظہار کرتے رہنا, اس کو کہتے ہیں اظہار کرنا. آپ کو کوئی چیز ملی, آپ کہیں الحمدللہ. کسی نے کوئی چیز آپ کو دے دی تو آپ کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے. کوئی پیاری سی چیز آپ نے دیکھی یا کچھ اچھا آپ کے ساتھ ہو گیا, آپ کہہ دیں ماشاء اللہ, سبحان اللہ. یہ سب شکر ادا کرنے کے بہت پیارے پیارے طریقے ہیں. آپ اللہ کو یاد کرتے رہیں بار بار. اچھا, اسی طریقے سے ایک اور شکر ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. ہم اللہ کی بھئی اللہ پاک نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. اب جو زبان سے تو کہتا رہے یا اللہ تیرا شکر ہے, لیکن نماز نہ پڑھے تو یہ پورا شکر ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ نہیں کر رہا. پورا شکر یہ ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے. پورا شکر یہ ہے کہ وہ جھوٹ, پورا شکر یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے. پورا شکر یہ ہے کہ وہ دھوکہ بھی, وہ بڑوں کا ادب کرے, چھوٹوں پر شفقت کرے, یعنی چھوٹوں کو پریشان نہیں کرے, ان کو ڈسٹرب نہیں کرے, اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے جس کا دین اسلام نے منع کیا ہے, ہمارے پیارے اللہ نے منع کیا ہے. یہ پورا شکر ہے. تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے, اللہ نے بنایا ہے, تو اس کا شکر ادا کریں کہ ہم کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ایسا کام نہ کر سکیں کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائے. کیونکہ اس نے ہمیں انسان تو بنایا, لیکن اللہ پاک نے جنت اور دوزخ بھی تو بنائی ہے. اچھے لوگ جنت میں جائیں گے, برے لوگ کہاں جائیں گے, ہے نا. تو ہم نے تو جنت میں جانا ہے نا, ہم نے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے. ہم انشاءاللہ اچھے کام کریں گے, شکر ادا کرتے رہیں گے, اللہ پاک ہم سے خوش ہوگا اور ہمیں جنت بھی عطا فرمائے گا. اور ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ہمارے گیسٹ نے بڑے ہی پیارے انداز میں اشرف المخلوقات کے بارے میں زبردست انفارمیشن دی. پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین, بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے حروف سوال جواب. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. پیارے بچوں, اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ یوں کہ آپ کو ایک حرف دیا جائے گا اور ایک سوال کیا جائے گا. اس حرف سے آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا. تو سب ریڈی ہے؟ جی. کچھ سوال میں کروں گا, کچھ سوال ہمارے قربان بھائی کریں گے. تو پہلا سوال ہے, حرف الف سے ایک ایسی جگہ کا نام بتائیں جہاں بچے دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں. جی آپ بتائیں. اسکول. پکا؟ جی. جی آپ نے کہا اسکول, اور آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال ہے, حرف با سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جس پر آرام کیا جاتا ہے. آرام کیا جاتا ہے. جی آپ بتائیں. بستر. آپ نے کہا بستر, اور آپ کا جواب بھی درست ہے. اگلا سوال ہے, حرف صاد سے پیسوں کے ذریعے کیے جانے والے ایک ایسے عمل کا نام بتائیں جس سے بلائیں ٹلتی ہیں. بلائیں ٹلتی ہیں. جی آپ بتائیں. صدقہ. صدقہ. صدقہ کیا کرنا ہے؟ صدقہ دینا. جی آپ نے کہا صدقہ دینے, اور آپ کا جواب بھی درست ہے. اگلا سوال ہے, حرف میم سے ایسی جگہ کا نام بتائیں جہاں بچے قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں. جی آپ بتا دیں. مدرسہ. آپ نے کہا مدرسہ, اور آپ کا جواب بھی درست ہے.
اگلا سوال ہے میرا، حرف نون سے ایسی چیز کا نام بتائیں جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ جی آپ بتا دیں۔ نیکی۔ آپ نے کہا نیکی، اور آپ کا جواب بھی درست ہے۔ اور باقی کے کچھ سوال ہمارے قربان بھائی۔ حرف سین سے ایسی چیز کا نام بتائیں جو بچے روز مدرسے میں سناتے ہیں۔ روز سناتے ہیں مدرسے میں، کس نے ابھی تک نہیں بتایا؟ جی آپ بتا دیں۔ سبق سناتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ چلیں، حرف تا سے نماز کی ایک شرط کا نام بتائیں۔ حرف تا سے نماز کی ایک شرط کا نام آپ بتائیے۔ تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ۔ ماشاء اللہ، آپ کا بھی جواب درست تھا اور آپ کا بھی جواب درست ہو گیا ہے۔ تکبیر تحریمہ، ویسے تکبیر تحریمہ یہ نماز کی ایک شرط ہے نا، اور تکبیر تحریمہ کیا ہوتی ہے؟ نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا نا، تکبیر پڑھنا۔ اچھا، حرف نون سے ایک ایسی عبادت کا نام بتائیں جسے اندھیری قبر کا چراغ کہا گیا ہے۔ جی آپ بتائیے۔ نماز، جی ہاں، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، جو اندھیری قبر ہے اس کو روشن کر دیتی ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ حرف گاف، گاف کے اوپر ایک ڈنڈی ہوتی ہے، دو ڈنڈیاں ہوتی ہیں؟ دو ڈنڈی۔ حرف گاف سے ایک ایسے عمل کا نام بتائیں جو ہمیں آپ جناب سے کرنا چاہیے۔ آپ بتا دیں۔ گفتگو۔ گفتگو ہمیشہ تو، تم، تو تکار ایسے نہیں کرنی چاہیے۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ ایک آخری سوال کرتا ہوں، حرف میم سے ایک ایسے ذائقے کا نام بتائیں جو دریا کے پانی کا ہوتا ہے۔ دریا کے پانی کا ذائقہ آپ بتا دیجئے۔ میٹھا۔ میٹھا کیسا ہوتا ہے؟ دریا کا پانی میٹھا کیسا؟ چینی ہوتی ہے اس میں؟ پھر ہاں مائک میں بتائیں۔ قدرتی۔ واہ بھائی، بہت اچھا جواب۔ جی ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پیاس لگتی ہے تو کتنی ہی چینی ڈلی ہوئی ہو یا کتنا ہی زبردست شربت ہو، وہ ہمیں اچھا سب سے زیادہ پسند کیا آ رہا ہوتا ہے؟ پانی۔ پانی اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور دریا کا میٹھا پانی، سبحان اللہ۔ اللہ کریم جو ہے ہمیں پانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا جواب بھی درست ہے۔ تو قربان بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے، جزاک اور آپ اس پروگرام کے بارے میں کڈس مندی چینل کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس پروگرام کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پروگرام بھی دیکھیں۔ انشاءاللہ بچے جو سوالات کرتے ہیں، بچے وہی سوالات کرتے ہیں جو زیادہ تر بچوں میں پرابلمس کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں، تو آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی سوال ہو ذہن میں کہ اس کا مجھے جواب چاہیے، اور آپ یہ پروگرام دیکھیں، آپ کو اس کا جواب مل جائے ایزیلی۔ اچھا، دوسرا کڈس مدنی چینل کے بارے میں تو یہ ہے کہ کڈس مدنی چینل تو ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں، لیکن اس کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ آپ نیت کر لیں، آج 100 ایپیسوڈ ہو گئے، رائٹ؟ 100 ایپیسوڈ ہو گئے ہیں، تو آج 100 ایپیسوڈ ہو گئے، آپ اس بات سے نیت کر لیں، اس خوشی میں کہ واہ بھائی ماشاءاللہ 100 ہو گئے۔ انشاءاللہ ہم 12 بچوں کو، کتنے بچوں کو؟ 12 بچوں کو مدنی چینل دیکھنے والا بنائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھنے والا بنانے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایک بار دعوت دی پھر بھول گئے، یہ نہیں، ان کو پیار محبت سے دعوت دیتے رہنے، بتائیں کوئی نیا پروگرام آیا اس کے بارے میں بتائیں، آپ نے پروگرام میں کوئی چیز دیکھی اور آپ کو کلک کر گئی، آپ کے لیے نہیں تھی وہ بتا دیں، کوئی چیز آپ نے دیکھی وہ بہت اچھا لگا وہ بتا دیں۔ اچھا، مقابلے بھی ہوتے ہیں، تو کسی پروگرام میں کوئی مقابلہ ہوا اس کا بتائیں کہ وہ پروگرام آتا ہے اتنے بجے، اس میں یہ مقابلہ ہوا تھا، واہ بھائی کیا تیاری تھی ان کی، آپ بھی ضرور دیکھیے گا۔ تو اس طرح آپ بتاتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ضرور دیکھیں گے، اور جب سب بچے کڈس مدنی چینل دیکھنے والے بن جائیں گے تو پھر سب بچے ہو جائیں گے اچھے بچے۔ اللہ کریم سب بچوں کو بھی اچھا بنائے، بڑوں کو بھی اچھا بنائے، ہم سب کو اپنا عبادت گزار بندہ بنائے۔ آمین۔ تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا۔ انشاءاللہ اب آپ سے ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات، اچھا تصویر اور پیغام، ایک وقت میں 2 کام، آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا۔